گا. رہے اللہ والے جب تلک تکلیف دیتے ہیں جہاں سے کوچ کر جائیں تو الفت آستانے سے. بعد میں آ جاتے دوست راہو دین، مرنے کے بعد آ جاتے. زندہ رہنے تک اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اس کو ولی سمجھنا پاپ سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم ولی ہو، تمہارا منہ دیکھو تم ولی ہو، بلکہ اس کو سزا دی جاتی ہے. آخر میں چل کر کے جب وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے وہ وجود، تو اس کے بعد جب درگاہ ورگاہ بنا دیتا ہے کوئی، تو اس کے بعد فوراً جناب چلو عرس منانے کے واسطے جمع ہو گئے، کھاؤ کھجاؤ چلے جاؤ. اور دوسری بات کیا ہے کہ صاحب وہاں بھی جاؤ تو جو ہے دین کے لیے مت جاؤ، یہ سمجھ کر کے مت جاؤ کہ یہ خواجہ اجمیری ہیں، یہ ہند الولی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے آپ کے حکم سے ہندوستان آ کر کے انہوں نے یہاں کے کفر کو نور میں بدلا ہے، لہذا ہم کو یہ سیکھنا چاہیے ان کے کردار سے. اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ حضرت میرے 2 ٹرک ہیں، 4 ٹرک ہو جائے تو اچھا ہے. میں تھوڑے سے ایک میل 1 کلومیٹر دور ہوں اسلام سے، مجھے 6 کلومیٹر دور کر دیجئے. میں بہت زیادہ مصروف نہیں ہوں، اس لیے مجھے اور مصروف کر کے دور پھینک دیجئے تاکہ میں دین کی طرف نہ آؤں. ارے کوئی اللہ کا بندہ ہے جو جا کر یہ کہہ سکے اے پروردگار اس ولی کے معاملے میں میں جو ہے اس کو نمونہ رکھ کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی وہ نور اور برکت جو اس ولی کو تو نے عطا کی تھی مجھے بھی عنایت فرما، تاکہ میں بھی جو ہے تھوڑا سا کچھ اس میں سے برکت کا حصہ پالوں. کوئی ایسا ہے؟ کوئی دعا کرنے والا ہے؟ نہیں. بیٹا دو، بیٹی دو، یہ دو وہ دو. حالانکہ وہ لوگ سب چھاڑ کے جانے والے تھے، جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ انہیں منگ رہا ہے جا کے. جو چھوڑ دیے ہیں وہ لوگ. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو حج میں 20 برس کے بعد ان کا لڑکا ملا. یہ بلخ کے شہزادے تھے، حاکم تھے، وہاں کے بلخ کے بادشاہ تھے، اور گھر سے اللہ کی یاد میں نکل گئے تھے. بہت زمانہ ہو گیا تھا، 20 برس ہو گئے تھے. اتفاق سے ایک دن جو ہے بال وال چھوڑے ہوئے، حضرت ناخن بڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں بھٹکتے بھٹکتے جنگل آ گئے ہیں کعبے میں. اور ماں نے جو ہے دیکھ لیا، یعنی ان کی بیوی نے دیکھا، دیکھ کر کے وہ جو بچہ جو چھوٹا تھا جس وقت باپ چھوڑ کر نکلے تھے وہ آج 20 برس کا ہو گیا، جوان العمر ہے، باپ کے برابر ہے. اس کو ماں نے بلا کر کہا ارے تو ہمیشہ ابا ابا کہتا تھا، ان کا پتہ نہ آتا، خدا کی یاد میں نکل گئے تھے جنگلوں میں، اتفاق سے تیرے باپ کو نظر آ رہے تھے کعبے کا طواف کرتے ہو، فوراً جاؤ انہیں پکڑ ورنہ وہ نکل جائیں گے. یہ سننا ہی تھا. شیر جیسا بچہ جا کر کے باپ سے لپٹ گیا. باپ سے لپٹ گیا. لپٹنے کے بعد پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ مسکرا کر کہنے لگے یہ کیسی دل لگی ہے نوجوان، مجھے چھوڑ، میں بوڑھا تیری گرفت سے کیسے آزاد ہو سکوں گا؟ بھئی یہ کیسا مذاق ہے، چھوڑو نہ بیٹے، ایسا نہیں کیا کرتے بزرگوں کے ساتھ. تو بچہ چھوڑ کر کے سامنے آ گیا، آ کر کے دیکھا باپ کے برابر ہے. فلما بلغ معه السعي قال، شہزادہ ہے بلخ کا، اور یہ خود صاحب جو ہے پھولوں کے سیج پر سونے والے تھے، ہماری طرح یوفام کے گدے پر نہیں جس میں گرمی ہوتی ہے، روئی کی گادیوں پر نہیں جس میں گرمی ہوتی ہے، پھول کی سیج پر سونے والا وجود. اللہ کی یاد میں سب کچھ قربان کر کے جب نکل گیا تو 20 برس کے بعد جو چھوٹا بچہ تھا آج بڑا ہو کر کے باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور سامنے کھڑے کے مسکرا کر کہتا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا. تو کہا میں آپ کا لڑکا ہوں. اللہ غنی. حضرت ابراہیم کو ایسے جھٹکا لگا جیسے کہ کرنٹ کو چھو گئے ہوں کہ یہ محبتیں تو اللہ کے راستے میں حائل ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اسماعیل ذبیح اللہ سے جو تھی، جب خدا کے راستے میں آنے لگی تو انہوں نے اس کو کاٹنا چاہا. کہ جب تک اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم خدا کے پیارے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری پیاری سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 برس کی عمر میں اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے تھے اور بڑے پیارے تھے. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم
یہ میری اور تیری محبت میں درمیان میں آ رہا ہے؟ چل اس کو قربان کر، اگر تو سچا ہے تو فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پچاڑا، اللہ کی محبت میں آنے والی چیز کو ہٹانا چاہا۔ اور یہاں بھی وہی کیفیت ہوئی، یہ ابراہیم کی جو بلخ کے شہزادے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، جب دیکھا کہ جوان بیٹا خوبصورت، بادشاہوں کے پاس کیا کمی ہے بھائی، بڑا پیار آنے لگا، محبت اندر سے ابلنے لگی، میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اتنا خوبصورت، اتنا جوان سال، اتنا ہینڈسم، اتنا رحیم شہیم، اللہ غنی۔ پیار آتے ہی دل نے ایک جھٹکا دیا، کہا ابراہیم ہوش میں آؤ، خدا کی محبت کے درمیان جو تمہارا بچہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی محبت آہستہ سے بازو ہو جائے اور یہ بچہ تمہارا عین مین قبلہ ہو جائے۔ خدا کی محبت میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، اسی کو لا الہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ کے معنی یہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی محبوب نہ ہو، نہ بیوی، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ کار، نہ گھوڑا، نہ گاڑی۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے پروردگار میں حنیف ہو گیا ہوں۔ حنیف کس کو بولتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں اس مسلمان کو جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ کوئی نہ ہو سے مطلب نہ اماں، نہ باوا، نہ چچا، نہ خالو، نہ پھوپا، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے۔ کچھ نہ ہو کہ مطلب نہ کار، نہ بنگلہ، نہ گھر، نہ گھاٹ، نہ نکابی، نہ کھانا، نہ پینا۔ دیکھا حنیف کے کیا معنی ہے؟ تو یہ کیا بات ہے، وہاں جا کر اقرار کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ سب ہے پروردگار، لیکن میں نے تیری محبت میں سب کو الگ کر دیا ہے، اب حنیف ہو کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ اگر بچے کو گود میں لا کرتا، لاتا میں مسجد میں، تو نماز میری ادا نہیں ہوتی، بیوی کو ساتھ لاتا تو میں یکسوئی تیری طرف نہیں کر سکتا، اور میں بینک بیلنس سامنے لاتا تو نماز میری جائز نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں نے ساری چیزیں مسجد کے دروازے پر چھوڑ دی ہیں، انی وجہ تو میں اپنی صورت کو تیری طرف کر دیا ہوں، ساری محبتوں سے آزاد ہو کر تیری محبت میں آیا ہوں، اور تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہو رہا ہوں۔ یہ ہے مسلمان کا مقام۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا، جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ کیا بات بولے دیکھو اقبال، جو میں سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب تک لا الہ کی منزل میں نہیں آئے گا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بچوں کی محبت کے ساتھ، عورت کی محبت کے ساتھ، دنیا کی محبت کے ساتھ، ان تمام محبتوں میں اللہ کی محبت کدھر غائب ہو گئی ہے؟ تو خدا کی محبت سب کے اوپر رہنا یہ بندے مومن کا کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے دیکھا کہ میں پھسلا جا رہا ہوں، اللہ کی محبت میں لڑکھڑا جا رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ خدا کی محبت سے بہک رہا ہوں۔ تو یہ اندازہ جب ان کو ہوا تو کہتے ہیں اسی وقت جب بچے نے کہا کہ میں ابا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، وہاں امی بیٹھی ہیں، چلیے آپ نے 20 برس مجھے ترسائے ہیں، آپ نے 20 برس مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں، اب کوئی طاقت خدا کی قسم آپ کو مجھ سے علیحدہ نہیں کر سکتی، میں ہرگز آپ کو جانے نہیں دوں گا، چلیے امی وہاں ہیں۔ وہ امی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ رو رہی ہے بیچاری بیٹھ کر کے، شوہر چلا گیا اللہ کے راستے، ادھر دیکھے تو بھی پاؤں پھسل رہا ہے، اور ادھر بچے کی خوبصورتی اور اس کی جواں مردی دیکھے بھی تو پاؤں پھسل رہا، چلو اتنا پیارا بچہ ہے، چلو ایسی بیوی ہے، چلو چلیں گے، چلو چلیں گے، ہے رسہ کشی ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے دل کی طرف دیکھا جس میں خدا جلوہ گر تھا، دل کی طرف دیکھا تو بات صادق نظر آئی کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، کہ اللہ تمہارے سروں میں نہیں ہے، اللہ تمہارے سینے میں کہاں ہے؟ اللہ تمہارے سینے میں جو دل ہے، دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب دل کی طرف دیکھا
تو اللہ کی محبت سے پھر ایک مرتبہ سرشار ہوئے اور وہیں کھڑے کھڑے دعا کیا کہ پروردگار اگر میں اتنی محنت شاقہ کے بعد پھر چلا جاؤں تو میں تجھ تک نہیں پہنچ سکوں گا. مجھے معلوم ہے کہ وہاں کی محل کی رنگریلیاں کیا ہوتی ہیں, مجھے معلوم ہے کہ طبلہ ہارمونیم کیا ہوتا ہے, مجھے معلوم میوزک کیا ہوتی ہے, مجھے معلوم ناچ اور گانے کیا ہوتے ہیں, مجھے معلوم شراب اور کباب کیا ہوتا ہے. مجھے واپس مت لے جا. اگر ان کے ساتھ میں پھسل گیا اور واپس چلا گیا تو میں تیری محبت سے خالی ہو جاؤں گا. بہتر یہ ہے کہ پروردگار یہ محبت میں جو میں گر رہا ہوں اس سے مجھے بچا لے. دعا کی کعبے کا غلاف پکڑ کر. کہتے ہیں ادھر دعا اللہ انہوں نے کیا, اللہ نے قبول کی ادھر, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا لوگوں نے کہ وہ نوجوان بچہ دعا کے قبول ہوتے ہی اپنا پیٹ پکڑ لیا اور نیچے لوٹنے لگا, گر گیا. ایسی تکلیف شروع ہوگی پیٹ کو کہ کلیجہ کسی نے اندر سے کھینچ لیا ہو, ایسی کیفیت ہو گئی. اور یہ جب لوگ وہاں ہجوم ہو گیا کہ کیا ہوا بادشاہ کو کیا ہوا دیکھنے لگے تو اس گڑبڑ میں یہ صاحب آہستہ سے کھسک کر کے فاران کی چوٹیوں کی طرف گم ہو گئے اور وہاں جا کر کے سجدہ کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ گرفتاریاں جو محبت کی ہیں اس سے مجھے بچا لیا. تیرا احسان ہے کہ میں اور تو اب دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اللہ غنی. جائز محبت ہے نا بھائی یہ. آپ بولیں گے مولانا رات میں آپ ایسی تقریر کیے, کیا اللہ بچوں کو چھوڑو بول رہا ہے؟ آپ بولتے بولتے بہکتے بھی ہیں کیا؟ ارے بچوں کو جورو کو تو اللہ جائز بنایا نا بھائی. آپ اچھا سبق پڑھا رہے, کیا اس کا نام دین ہے کہ بچوں کو چھوڑو بیویوں کو چھوڑو بھاگ جاؤ؟ بھیا بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ وقت پر حرام بھی ہو جاتی ہے. آپ بولیں گے پھر ایک نئی بات بولے انہوں نے. نہیں پرانی ہے. آپ دیکھیے کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ آپ کہیں گے کھانا یقیناً حلال ہے. پانی, ارے پانی بھی حلال ہے مولانا, یہ تو کیا ہر ایک کو معلوم ہے پانی حرام نہیں ہے. تو پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے مسلمان کو کہ حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے اللہ کی محبت میں. شام تک پانی اس کے سامنے رکھ کر کے آپ کہیے کہ یہ حلال ہے پی لے, وہ کہے گا حلال کو بھی میں نے اللہ کی محبت میں حرام کر لیا ہے. کھانا رکھ کر کہیے کہ حلال ہے, کہے گا حلال ضرور ہے لیکن میں اللہ کو اپنا دوست بنا چاہ رہا ہوں, اس واسطے میں نے اپنے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جہاں حلال کو حلال سے بھی رک جانا پڑتا ہے. اسی طرح اولیاء کرام کا مسئلہ ہے کہ جہاں آدمی گر جاتا ہے وہاں سے فراری بہتر ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا, آپ کو آیت سنا دوں, قرآن حکیم میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کیا فرمایا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اگر تمہارا ماحول اچھا نہیں ہے تو اس ماحول سے فرار ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث گواہ ہے, آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو, وہاں سے فرار ہو جاؤ, اڑ جاؤ, چلے جاؤ جن کے دل خدا کی یاد سے غافل ہیں. کیسی حدیث ہے؟ آپ اس کو فرار نہیں کہیں گے, آپ اس کو نکلنا کیا بجا کہیں گے, بیجا کہیں گے. ارے بھائی میری بیٹا فاسق ہے, میری بیٹی فاسق ہے, میری بیوی فاسق ہے, نہ طہارت ہے نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے, گھر میں ٹیپ بھی بجتا ہے, انگلش گانے چل رہے ہیں, سب بچے مل کر کے ناچ رہے ہیں, میں وہاں رہوں؟ فرار مجھے نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اب میرا بھاگنا وہاں سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولیے, کیا مجھے وہیں رہنا چاہیے؟ من تشبہ بقوم فہو من. جو جس کی لیے جو ہے تشبہ کرتا ہے وہ اس میں سے ہو جاتا ہے. ویسا ہم جو ہے ہمارے بچوں میں جو گندگی پھیل رہی ہے, جو آوارگی ہے, اس میں بیٹھ کر کے ہم بھی ان جیسے ہی ہو گئے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھے. نماز پڑھنے سے آدمی الگ نہیں ہوتا, بلکہ جو ہے ان کو اپنے رنگ میں رنگین کرنے سے آدمی جو ہے الگ ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس ماحول سے فرار ہو جانے میں عافیت ہے. اسی واسطے لوگ اولیاء کرام نے دیکھا کہ رنگ ناچ کی محفلیں ہیں, یہ سب حرام ہیں, اور میں یہاں رہوں گا تو شراب پینا پڑے گا اور عیاشی کرنی پڑے گی, اور خدا کے قانون کو میں بھلا دوں گا, لہذا بہتر ہے کہ اس ماحول سے بھاگ چلو. یہ تھی ان کی دینداری, یہ تھی ان کی اللہیت, یہ تھا ان کا تقویٰ و طہارت. اور ہم ہیں
کہ برابر گھر میں ٹیپ بج رہا, بچے ناچ رہے بیٹھے ہوئے, ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ دین کیا کہہ رہا, ہم کیا کر رہے ہیں, کان کھلے ہیں, بیٹھ گئے آرام سے. حرام ہو رہی ہے چیز گھر کے اندر, مگر خاموش ہیں. تو اب بولو خاموشی نیم رضامندی ہے کیا نہیں؟ ایک لڑکی سے جب پوچھا جاتا ہے جا کر کے کہ بیٹا ہم نے تجھے فلاں شخص کو, فلاں نوجوان کو اتنے مہر کے ساتھ تجھے ان کے نکاح میں دیا, کیا تو نے قبول کیا؟ تو وہ ہاں ہوں کچھ نہیں کہتی, خاموش رہتی ہے. خاموشی کو ہمارے اسلام نے, ہمارے قانون نے کیا فرمایا کہ اس کی خاموشی نیم رضامندی ہے, یعنی آدھی رضامندی ہے, چلو خاموشی بھی ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا ہمارا گھر میں ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ خاموش رہنا, بچوں کی آوارگی دیکھ کر خاموش رہنا, بیٹیوں کا بے گوشہ پن, بے پردہ پن دیکھ کر کے خاموش رہنا, اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو بےہودگیاں چل رہے ہیں اس میں آدھے ہم بھی رضامند ہیں, ہم بھی شامل ہیں. ورنہ مجاہدہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ جو دنیا کی گندگی دور کرنے والا تھا, جو دنیا کے باجے ختم کرنے کے لیے آیا تھا, جو دنیا کی تصویریں مٹانے کے لیے آیا تھا, جو دنیا سے بےہودگیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, وہ گھر میں بےہودگیاں اس کے چل رہی ہیں. اللہ غنی, گھر میں گود میں اس کی بےہودگیاں چل رہی ہیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قصد کیا بی بی فاطمہ کے پاس جانے کا تو آپ چلے گئے دروازے کے قریب تک, لیکن جو ہی دروازے پر نگاہ پڑی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے اور خفگی تھی آپ کے چہرے پر, واپس آ گئے. لوگوں نے جا کر کے بی بی فاطمہ سے دوڑتے ہوئے کہا کیا اللہ کے رسول یہاں تک آتے آتے اور خفگی کے ساتھ واپس پلٹے؟ تو بی بی فاطمہ بے چین ہو گئی, کیا ہوا ابا جان کو, کیا ہوا خدا کے رسول کو, کیا ہوا کہ وہ یہاں تک آتے آتے انہوں نے کیا دیکھا, ان کی ناراضگی کس طرح ہوئی, کہ کون سی وجہ ہے جو واپس لے جانے پر ان کو مجبور کر دی. آپ بے چین ہوئے, حتیٰ کہ ابو ذر کو بلا کر کے کہا کہ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, تم اللہ کے رسول کے پاس جاؤ, ان سے خفگی کی وجہ پوچھو, کیا فاطمہ کے پاس آتے آتے واپس کیوں آئے, تمہارا احسان ہوگا مجھ پر ہے, اے ابو ذر جاؤ تم جا کر کے جو معلوم کرو. تو ابو ذر واپس آئے, آ کر کے سلام کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کے, اور کہا اے اللہ کے رسول بیوی فاطمہ وجہ دریافت کرتی ہیں کہ آپ آتے آتے جو واپس ہوئے ان کے دل میں بے چینی ہے, کرب ہے, پریشانی ہے, بدحالی ہے, اس واسطے اللہ کے لیے رحم فرمائیے اور وہ وجہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے. تو آپ نے ابو ذر سے کہا, آپ نے ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر میں نے اپنی لڑکی کے دروازے پر تصویروں والا پردہ دیکھا ہے, تم جا کر اس سے کہو کہ وہ پردہ نوچ لے, ورنہ جب تک وہ پردہ رہے گا اللہ کا رسول ادھر رخ نہیں کرے گا. بی بی فاطمہ کے گھر پر پردہ, دو چیزیں ہیں یہاں غور کرنے کی, ایک تو بی بی فاطمہ, دوسرا پردہ. ہمارے گھر میں نہ بی بی فاطمہ ہے نہ پردہ ہے, بلکہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, ایک ایسا پردہ ہے جو اس کے اندر سب تماشے موجود ہیں. بولیے یہی ایمان ہے, یہی مسلمان کی شان ہے, اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھیں اور گھر میں آ کر کے بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قول کی, وہ فرمان کی بے حرمتی ہوتی جائے, اسی کا نام ایمان ہے. اس کو تو منافقانہ عمل کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے جناب ہم جو ہے متشرع کہلائیں لوگوں میں, اور پیچھے جا کر کے جو ہے ایسی واہیات چیزیں دیکھیں جن میں اللہ رسول کی مرضی نہ ہو. تو بولیے ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا ہم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ہم پر ظالم قومیں حکمران نہیں ہوں گی؟ کیا ہم جو ہے پیچھے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم نہیں بچھڑیں گے یا ہمارا نقصان نہیں ہوگا؟ کہیے نا, سب کچھ ہوگا جو نہیں ہونا ہے, اس واسطے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ یہ کیفیت ہو گئی تو فوراً انہوں نے پردے کو جلا دیا, نکال کر کے جلایا. بعد میں اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو آپ مسکرا کر کہنے لگے کہ بیٹا تم جلانے کی بجائے اگر اس سے کوئی دوسرا کام لے لیتی تو کسی کے کام آ جاتا, جلانے سے کیا فائدہ ہوا, مطلب صحیح استعمال اگر ہو جاتا تو اچھا تھا. غور کیا کہ اللہ کے رسول گھر کے دروازے پر جو پردہ ڈالا گیا ہے اس پر تصویر برداشت نہیں کرتے, اور مسلمانوں کے گھر میں ٹی وی ہیں,
اب بتائیے کہ آپ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں گے؟ اسی واسطے ہم میں روحانیت نہیں ہے، ہم صرف جو ہے ظاہر داری میں رہ گئے ہیں، بس اتنا ہی، اندر ہمارے اندر اللہ نہیں آ سکا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا تھا لب بندو چشمہ بندو گوش بند گر نہ بینی سر حق برمن بخن، جب تک تم ان افسانی خواہشات کے دروازے بند نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارے دل میں اللہ جاگزی نہیں ہوگا۔ جب یہ بند ہو جائیں گے سب تو اللہ تمہارے قلب میں آئے گا اور وہ عرش بنائے گا تمہارے دل کو۔ یہ چیز نہیں ہونے کی وجہ سے تو اللہ کی بجائے شیطان عرش بنا کر کے بیٹھ گیا ہے ہمارے دلوں میں، اور اندر سے وہ ہر طرف لے چل رہا ہے ہم کو، اور ہم اس کی غلامی میں جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دین کو ہم نے بھلا دیا، قرآن حکیم کی عظمت کو ہم نے بھلا دیا۔ تو حضرات گرامی یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جو ہے دین میں ساری محبتوں کو ختم کرنے کا نام ہی اللہ اور رسول کی محبت ہے۔